دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ ایک لفظ سے کیا جاتا ہے، یہ چونکہ متعلق ہے اور عملی معاملہ ہے، آج کی حدیث کے حوالے سے بھی اس میں یہ چیز آ جائے گی۔ ان کو کہا جاتا ہے آکلٹ سائنسز۔ ایک سائنسز ہیں جو بالکل واضح ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، جیولوجی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بایولوجی ہے، یہ کھلم کھلا صاف ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے ان کا علم حاصل کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ انٹلیکٹ کے ذریعے سے، پاور آف ریزننگ کے ذریعے سے انفرنس ہوتا ہے، نتیجہ نکالا جاتا ہے، پھر ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے پھر اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ یہ علم ہے، یہ سائنس، ایک آکلٹ سائنس ہے، یہ ہاتھ کی پامسٹری ہے، آکلٹ سائنس شمار ہوتی ہے، یہ سائنس نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ایک طرح سے انہیں کہہ دیا گیا کہ ہاں ان میں بھی کچھ ہے، کوئی حقیقت ہے۔ اسی طرح نجوم، ستارہ شناسی ہے، آپ پیدا کب ہوئے تھے، وہ جو ہے سائنس آف نمبر وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ایک لفظ میں جمع کر لیجئے، آکلٹ سائنسز۔ دوسری بات یہ جان لیجئے ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، اس لیے کہ اس کائنات کی جو تخلیق ہے جو اللہ نے کی ہے، یہ چیزیں آپس میں بڑی مربوط ہیں۔ آخر کوئی وجہ ہے کہ میرے انگوٹھے کا نشان کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے، تو ایک نہیں۔ اور پھر یہ بدل بھی جاتے ہیں، کیریکٹر کی ٹرانسفارمیشن اگر ہوتی ہے ذرا تو یہ لکیریں بدلتی ہیں، تو یہ کوئی انڈیکس ہے۔ لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک، میرے لیے اور آپ کے لیے عملی اعتبار سے حضور کا فرمان۔ اب دیکھیے، جیسے میں اب آخری مثال دے دوں، سحر حق ہے، جادو ہو سکتا ہے، جادو ہے، حقیقت ہے جادو، لیکن جادو کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک چیز کا ہونا اور شے ہے، اس کا جائز ہونا اور شے ہے۔ شراب ہے، اس میں سرور ہے، اس میں کوئی تھوڑا سا نفع بھی ہے، قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اس میں کوئی اسم کا پہلو بھی ہے، نفع کا پہلو بھی ہے۔ اسم ہوگا اکبر من نفعہما، شراب اور جوئے کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ زیادہ بڑا ہے نفع کے پہلو کی نسبت، لیکن حرام ہے، تو ہم تو اس حکم کو لیں گے کہ حرام ہے۔ اسی طرح جادو حق ہے لیکن حرام ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، لیکن حضور نے فرمایا، یہ حدیث اب سن لیجئے، جس شخص نے نجومی کی کہی ہوئی بات کو مان لیا، حق سمجھا، اس نے اس شے کی نفی کی جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں لے کر آیا ہوں قرآن، میں لے کر آیا ہوں ہدایت، میں لے کر آیا ہوں وہ، تم ان کو اپنا امام بناؤ، انہی کو سمجھو، انہی کو دل میں جگہ دو، انہی کو دماغ میں بٹھاؤ، باقی یہ اشیاء جو ہے ان کی طرف توجہ نہ کرو۔ ورنہ ہمیں معلوم ہے قرآن مجید میں ہے، حضرت سلیمان کے ایک وزیر نے وہ کارنامہ کر دیا تھا کہ نہیں، ملکہ سبا کا تخت کہاں سے کہاں پہنچایا، چشمے زدن میں، جبکہ عفریت من الجن نے بھی کہا تھا کہ جب تک یہ آج کا آپ کا یہ جو ہے برخاست نہیں ہوتا دربار، اس وقت تک تو میں لا سکتا ہوں، میں وہ ملکہ سبا کا بلقیس کا تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آج دربار برخاست ہو۔ لیکن جو ایک صاحب کتاب کا علم کو تھا، کوئی علم، اب کون سا علم تھا وہ علم قرآن کا حدیث کا تو نہیں، کوئی اور علم تھا، لیکن اس نے کیا کیا، من قبل ان یرتد الیک طرف، اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ جو ہے واپس آئے، میں لا دیتا ہوں، اور سامنے موجود تھا وہ۔ لیکن کیا یہ علم حضور نے ہمیں سکھایا؟ کیا صحابہ کو سکھایا؟ کیا ابو بکر کو یہ معجزے سکھائے؟ کیا حضرت عمر کو سکھائے؟ وہاں تو یہ کہا بھائی اللہ کی راہ میں جاؤ، جنگ کرو، محنتیں کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، اسی عالم واقعات کے مطابق جد و جہد کر کے کام کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں سکھائی۔ تو انہی کے کھاتے میں رکھ لیجئے ان تمام چیزوں کو، کہ یہ چیزیں بالکل حقیقت سے خالی نہیں ہیں، ان کے اندر کچھ حقیقت ہے۔ اور آج میں نے ابھی چونکہ اس موضوع پر ایک مذاکرہ حال ہی میں ہوا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، اس میں ایک بہت بڑے جو ہمارے ہاں کے پامسٹ تھے مسٹر ایم اے ملک، وہ بھی آئے ہوئے تھے، ان سے زندگی میں پہلی ملاقات وہاں ہوئی، اور اشفاق صاحب بھی تھے، اشفاق احمد تلقین شاہ صاحب، وہاں گفتگو ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ آج کی دنیا میں تو یہ شے ہمیں اتنی معلوم ہے، جینز کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو اگر ہاتھ کے انگوٹھے میں لکھا ہوا تو کون سی بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی شے ہے۔ ہر سیل کے اندر جو اس کے اندر جو نیوکلیس کے اندر جینز ہیں، اس میں ہر شے ہوتی ہے۔ آپ
आपकी पूरी हस्ती मौजूद, आपका पूरा वजूद मौजूद। तो बहुत ही छोटी सी शय में है, ये अंगूठा हो या हाथ का ये पूरा, ये तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इन चीजों की तरफ तरगीब नहीं दिलाई। हमें रखा है किताबुल्लाह पढ़ो और समझो, मेरी सुन्नत पर अमल करो, और जो दुनिया में जो मादी वसाइल और ज़राए हैं उनको तस्खीर करो, उन्हें इस्तेमाल करो, तवक्कुल अल्लाह पर रखते हुए भरपूर अइद्दू लहुम मस्तताअतुम। ये नहीं कि बैठकर तुम अपनी वो तपस्याएं करके रूहानी कुव्वत इतनी तैयार कर लो कि बस एक थूक मारो और पूरी का पूरा मुश्किल लश्कर कुफार खत्म हो जाए। That was not the way of मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना वो फूंक मारने की ताकत सबसे बढ़कर तो हुजूर में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आपके भी दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं, आपके भी इंतहाई महबूब चचा, खालाजाद भाई चचा और दूध शरीक भाई और साथ में खेले हुए हमजोली असदुल्लाह व असदुर रसूल ही वो शहीद हुए हैं और उनकी लाश आपकी निगाहों के सामने आई। तो हमें वो रास्ता अख्तियार करना है, मा अना अलैहि व अस्हाबी। बाकी इन चीज़ों के बारे में नफी मुतलक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं।